ویپنگ کیا ہے؟ آج کے جدید دور کی ایک جدید بیماری، دوسرے لفظوں میں اسے کہیں الیکٹرانک سگریٹ۔ میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریئر ٹی وی۔ اس سگریٹ کے جو ریگولر سگریٹس ہم پیتے ہیں وہ تو سب کو ہی پتہ ہے، اس میں ٹوبیکو ہوتا ہے، اوپر پیپر ہوتا ہے، وہ آپ پیتے ہیں۔ اس سگریٹ کے 3 حصے ہیں، ایک اس میں بیٹری ہوتی ہے، ایک اس میں آٹومائزر ہوتا ہے جس میں چھوٹی سی ٹیوب ہے، گلاس ٹیوب ہے، اس میں ایک ای لیکوڈ اس میں ڈالا گیا ہوتا ہے، اور ایک اس کے پیچھے کارٹریج ہوتا ہے جو آپ کو اس کو ماؤتھ پیس کہہ سکتے ہیں، اسے آپ سگریٹ اس کو آپ انہیل کرتے ہیں۔ ای لیکوڈ میں جو چند موٹی موٹی جو سبسٹنسز شامل ہیں جن سے یہ مل کے سارا کچھ بنتا ہے، وہ کیا کیا ہے، یعنی اس لیکوڈ کے اندر جو آپ انہیل کرتے ہیں اس میں ہوتا کیا ہے۔ پہلا انگریڈینٹ اس کے اندر ہے پروپلین گلائکول، دوسرا ہے ویجیٹیبل گلائسرین، اور تیسرا ہے ایروماس، اور چوتھا ہے نکوٹین۔ یہ 4 چیزیں مل کے وہ ایک لیکوڈ سا بناتے ہیں۔ جب یہ لیکوڈ ایک الیکٹرک کوائل، جب وہ الیکٹرک کوائل کو کرنٹ دیتے ہیں ٹیمپرری، تو وہ لیکوڈ ویپر کی شکل میں کنورٹ ہوتا ہے، آپ اس ویپر کو انہیل کرتے ہیں اور وہ ایک سگریٹ ٹائپ کی چیز بن جاتی ہے جو آپ کرتے ہیں۔ یہ تو ایک نارمل اس کا چھوٹا سا پروسیس ہے۔ کچھ لوگوں کو ڈاکٹرز کا خیال ہے کہ ویپنگ جو ہے وہ بالکل سیف ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، صحت کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ ایک بات تو اب یقینی ہے اور تحقیق ثابت کر چکی ہے کہ سگریٹ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کیونکہ اب تو انہوں نے اس کے باکس کے اوپر بھی لکھنا شروع کر دیا، کافی عرصہ پہلے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے، کینسر پیدا کرتی ہے۔ حالانکہ اب آپ یہ دیکھیے کہ آپ چلے جائیے ورلڈ وار 1 اور 2 کے زمانے میں، جب یہ سگریٹ نیا مارکیٹ میں آیا تو ان دنوں یہ مینوفیکچرر اور سپلائر یہ سب ماننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ شروع میں تو فری دیا کرتے تھے فوجیوں کو جو جنگ پہ جاتے تھے، اور پھر وہ فیشن بن گیا، اور پھر وہ طرح طرح کے برانڈ آ گئے، اور پھر وہ سب چیز ایک عام چیز بن گئی۔ مگر کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا چند سال پہلے کہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ پھر جب ریسرچ آئی، کینسر پھیلا دنیا میں، اور سب چیزوں دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ تو کینسر پیدا کرتا ہے، لنگس کا کینسر پیدا کرتا ہے، اور بہت ساری بیماریاں پیدا کرتا ہے۔ تو وہ سائنس ظاہر ہے جب گرو کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے یہ چیزیں کیا ہیں، اور تب تک نقصان ہو گیا ہوتا ہے اور ایک فیشن بن گیا ہوتا ہے۔ پھر اب دیکھ لیے، سب کو پتہ ہے سگریٹ نقصان دہ ہے، لیکن کتنے لوگ اس پہ چھوڑتے ہیں اور عمل کرتے ہیں؟ سب اس کو پیتے ہیں، اور کچھ عقل مند لوگ چھوڑتے بھی ہیں ظاہر ہے، پر میجورٹی اس کو پی رہی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں کہ سگریٹ اور ویپنگ کے اندر ایک چیز جو کامن ہے وہ کیا ہے، وہ ہے نکوٹین۔ ویپنگ میں لیکوڈ کو گرم کر کے گیس کی شکل میں، جیسے میں نے آپ سے پہلے عرض کیا، آپ انہیل کرتے ہیں۔ وہی نکوٹین جو ایک عام ریگولر سگریٹ میں آپ ٹبیکو کو جلا کے آپ حاصل کرتے ہیں۔ اب اس نکوٹین کے صحت کے اوپر سائیڈ افیکٹ جو کہ وہ سگریٹ پیدا کر رہی تھی، سگریٹ جو ریگولر سگریٹ ہے، وہی ہوں گے جو کہ آپ اس ای سگریٹ کے اندر، اس لیکوڈ کے اندر جو نکوٹین ہے اس کو آپ گرم کر کے انہیل کرتے ہیں۔ دونوں برابر ہیں، یعنی اس نکوٹین کے جو موٹے موٹے چند جو سائیڈ افیکٹس ہیں صحت کے اوپر، وہ ہیں کیا؟ نمبر 1، ایک تو اس کی ایڈکشن ہو جاتی، دوسرا یہ نکوٹین آپ کے ہارٹ ایشوز اس سے کریٹ ہوتے ہیں، اور تیسرا بچوں میں خاص طور پہ برین ڈیولپمنٹ کو یہ روکتی ہے۔ یہ 3 بڑے میجر سائیڈ افیکٹس ہیں جو کسی ہیومن باڈی کے اوپر اس نکوٹین کے ہوتے ہیں۔ گویا یہ نکوٹین دونوں طرح کی اسموکنگ، یعنی آپ ریگولر سگریٹ ہو یا پھر وہ نکوٹین کسی ای سگریٹ میں جو لیکوڈ ہے اس میں ہو، تو دونوں طرح کی نکوٹین کے یہ تینوں طرح کے، یہ 4 طرح کے سائیڈ افیکٹ موجود ہوں گے۔
یہ نہیں ہے کہ وہ نکوٹین کچھ اور ہے یہ نکوٹین کچھ اور ہے، یعنی یہ نکوٹین صحت کے لیے ٹھیک ہے اور وہ نکوٹین بری ہے، نکوٹین ایک ہی طرح کی۔ دوسرے نمبر پہ جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے فلیورنگ ایجنٹ۔ یہ جو فلیورنگ ایجنٹ ہے اس کے لنگس کے اوپر انتہائی خطرناک افیکٹ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یو ایس اے اور دیگر ممالک میں 21 سال سے کم بچوں کے لیے یہ ایک ریسٹرکشن ہے کہ وہ یہ کوئی بھی سگریٹ نہیں پی سکتے۔ ہمارے ہاں تو آپ کو پتہ ہے ہر چیز کھلے عام ہے، 8 سال کا بچہ بھی سگریٹ جا کے خرید سکتا ہے، وہاں تو آپ خرید ہی نہیں سکتے، آپ جائیں آپ کو سگریٹ بیچیں گے نہیں۔ یورپ میں بھی بہت سے ملکوں میں یہ ریسٹرکشن ہے کہ انڈر ایج بچوں کو سگریٹ بیچتے ہی نہیں ہیں وہ۔ اور بعض ملکوں میں تو یہ پبلک پلیس پہ بھی ویسے ہی بینڈ ہے، یعنی اب تو خیر سگریٹ ریگولر سگریٹ جو ہے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جہازوں کے اندر اور باقی سب جگہوں پہ پبلک پلیسز میں بلڈنگز کے اندر وہ سب جگہ پہ سگریٹ تو ویسے ہی بین ہو گئی ہے۔ تو اب ای سگریٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ای سگریٹ کے اندر بھی وہاں بھی سموک نکلتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں سموک اس میں بھی ہوتا ہے، آپ انہیل کرتے ہیں پھر واپس بھی آپ نکالتے ہیں سموک۔ تو تیسرا انگریڈینٹ اس کے اندر جو ہے وہ ہے پروپلین گلائکول۔ جب آپ اس کو ہیٹ کر کے ویپر کی شکل میں انہیل کرتے ہیں تو یہ وہ بہت زیادہ کینسر کا رسک بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ آپ نوٹ کیجئے، یہ بہت بڑی بات۔ تو یہ کہنا کہ یہ سگریٹ جو ہے ای سگریٹ یا ویپنگ جو ہے یہ صحت کے لیے ٹھیک ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ سارے کے سارے کیمیکلز اس میں جتنے بھی ہیں وہ فلیورنگ ایجنٹ ہو یا پروپلین گلائکول ہو یا نکوٹین ہے، وہ سارے کے سارے صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ آگے دیکھیے کہ مارکیٹنگ یہ ہو رہی ہے کہ زیرو نکوٹین والی بھی ای سگریٹس موجود ہیں مارکیٹ میں، آپ وہ کیوں نہیں استعمال کر لیتے؟ نکوٹین اس میں مائنس کر دیجئے، چلے میجر جو نقصان کر رہی ہے۔ یہ ایک بڑی مارکیٹنگ ہے جو آج کل ہو رہی ہے، لیکن یہ اسی طرح ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کولڈ ڈرنکس ملتی ہیں زیرو کیلوریز کے ساتھ۔ یہ ایک مارکیٹنگ کمپین، مینوفیکچرنگ کی کمپین ہے کہ جی آپ زیرو کیلوریز والی شوگر فری آپ کولڈ ڈرنک لیجئے۔ مگر اب یہ دیکھیے کہ یہ جو مینوفیکچرنگ کمپنیز ہیں یہ کس حد تک سچ بول رہی ہیں، اس کے اوپر کیا تصدیق کی جا سکتی ہے اور کیا بیان کیا جا سکتا ہے کہ یہ زیرو نکوٹین ہے اس میں ہی نہیں ہے، اس کی کوئی ایسی تصدیق موجود نہیں ہے۔ خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں میں کی یافتہ ملکوں میں تو یہ چیزیں تصدیق کی جاتی ہیں، دیکھی جاتی ہیں، ریگولیٹری باڈیز اپنا کام پورا کرتی ہیں، اور پھر وہاں پہ پابندیاں اتنی ہیں کہ آپ کو ہر چیز لکھ کے اوپر ٹیگ لگانا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا چیز شامل ہے اور کتنے % شامل ہے۔ ہمارے جیسے ملکوں میں تو وہ لکھیں نہ لکھیں، کچھ لکھیں، کون ٹیسٹ کرتا ہے؟ اور بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو زیرو نکوٹین والا سگریٹ ہے یہ غلط ہے، اس کے اوپر نکوٹین موجود اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی گمکری ہے جو مارکیٹنگ سٹنٹ ہے جو یہ کہتے ہیں۔ اصل میں سگریٹ سے جان چھڑانا جس میں کہ نکوٹین کی وجہ سے آپ کو ایک ایڈکشن سی ہو جاتی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ویپنگ شروع کر دیں گے اور ریگولر سگریٹ سے آپ کی جان چھوٹ گئی، حالانکہ پھر ویپنگ چونکہ اس میں بھی نکوٹین ہے تو وہ بھی ایک طرح کی آپ اس کے بھی ایڈکٹ ہوتے چلے جائیں گے۔ چونکہ پہلے آپ ٹوبیکو جلاتے تھے اور نکوٹین لیتے تھے، اب آپ اس میں لیکوڈ میں وہ لیکوڈ کو آپ جلاتے ہیں اس سے نکوٹین لیتے ہیں، تو یہ پکی بات ہے کہ آپ اس ای سگریٹ کے بھی ایڈکٹ ہو جائیں گے، اسی طرح جیسے آپ ریگولر سگریٹ کے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اس پہ جان چھڑا پاتے ہیں۔ اب رہا سوال اس دھوئیں کا جو کہ ویپنگ سے نکلتا ہے، تو یہ دھواں بھی 25 سال سے کم عمر بچوں کے لیے ان کے لنگس کے لیے خاص طور پہ انتہائی نقصان دہ ہے۔ انڈیا میں میری معلومات کے مطابق ای سگریٹ اور ویپنگ جو ہے جو یہ بینڈ ہے، اب اس پہ تصدیق کی جا سکتی ہے۔ ہمارے ہاں یہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے کیونکہ کوئی ریگولیشن یا ریسرچ تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں، اور ریسرچ پہ تو خیر ہمارا یقین ہی نہیں ہے کہ ریسرچ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ میرے دیکھنے میں 1 آدھ سال پہلے تک 2 سال پہلے تک مجھے بہت کم اکا دکا کہیں کوئی شاپ نظر آتی تھی جس سے سگریٹ یا سگارس ملتے تھے۔ اب میں جب دیکھتا ہوں تو ہمارے ہاں ڈیفینس کے اندر کوئی ایک علاقے میں کوئی 8-10 شاپس ہیں۔ اسٹرینج
کہ کیا اتنے لوگ ویپنگ میں یا سگریٹس میں یا خاص طور پہ ویپنگ جو آج کل کی یہ جو ماڈرن ہے اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ وہ ایک خاص مخصوص علاقے میں کچھ 6-7 شاپ میں نے دیکھی. تو میرے لیے بڑی ایک حیران کن اور شاکنگ نیوز تھی کہ یہ کیا ہے, آخر یہ کتنے لوگ اس کو خریدتے ہیں یہاں پہ, اور ایک شاپ کا کرایہ اگر 2-2, 3, 4 لاکھ روپے ہے تو آخر وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے وہ لوگ اس میں انوالو ہو گئے پینے میں جو جن کے پاس پیسہ ہے, یا وہ بچے جو گھر سے پیسے لاتے ہیں اور وہ پیتے ہیں اور ماں باپ ان کو پوچھتے نہیں ہیں. یو ایس اے میں 2018 میں ایک آؤٹ بریک ہوا تھا, اس کا نام تھا EVALI, ای سگریٹ ایسوسی ایشن لنگس انجری. اس میں تقریباً 800 بچوں کو ان کا دیکھا گیا کہ ان کے اندر جو ان کے لنگس سیویئرلی ڈیمیج ہوئے تھے, بلکہ ان سے 80% بچے وہ تھے جن کو ان کو لیٹر آن وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑا کیونکہ لنگس بہت زیادہ ڈیمیج ہو گئے تھے. اس کے بعد یو ایس اے میں پھر سخت ریگولیشن انہوں نے نافذ کیے جب ان کو یہ سب پتہ چلا کہ یہ کیا ہوا. یہ تو وہ ساری سٹوری تھی جو میں نے آپ سے بیان کی کہ ای سگریٹ کے اندر ہوتا کیا ہے یا دنیا اس کے اوپر کیا سوچتی ہے. اب ہمارے ہاں جیسے مجھے اتفاق ہوا ایک آدھ ماڈرن اسکول میں, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, ایک آدھ 2 ماڈرن اسکولوں کے آگے سے گزرنے کا, تو میں نے دیکھا کہ بچے جن کی ایج 10 سے 12 سال تھی وہ بھی وہاں پہ ای سگریٹ استعمال کر رہے تھے, ویپنگ کر رہے تھے. بڑی ایک عجیب سی چیز ہے کہ کیا ماں باپ کے نالج میں یہ چیز ہے کہ ان کے بچے باہر کیا کر رہے ہیں, ذمہ داری کس کی ہے. میں نے تقریباً اس کے اوپر 8 ویلاگ بنائے, وہ ان میں سے 2 اپلوڈ ہو چکے ہیں کہ بچوں کی تربیت کے اوپر. میں دیکھتا ہوں کہ اس پہ کتنے ویوز آتے ہیں. لوگ یہ دیکھنا پسند نہیں کرتے کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے, چوائس ان کی ہے, بٹ یاد رکھیے اس ملک کا مستقبل اور ہم بڑوں کا جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بعد میں ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بچے خیال نہیں کرتے, بچوں کو ادب آداب نہیں آتے, بچے آنکھیں بدل لیتے ہیں, یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کرتے. اگر آپ کو یہ اندازہ ہی نہ ہو کہ گھر سے باہر آپ کا بچہ یا بیٹی یا بیٹا جا رہا ہے, اسکول جا رہا ہے, اور اسکول کے باہر کیا کرتا ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نے ڈرائیور کے ساتھ بچوں کو بھیج دیا اور ڈرائیور جا کے چھوڑ آئے گا, ڈرائیور جا کے لے آئے گا, اور آپ اپنے کاموں میں بزی ہیں, آپ کی اپنی لائف ہے, آپ صبح جائیں گے, شام تک پیسے کمائیں گے اور رات کو واپس آ جائیں گے, اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بچوں کو دولت دے دی, گاڑی دے دی, بنگلہ دے دیا, یہ سب آپ نے دے دیا. یہ سب کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ نے ان کی تربیت ٹھیک نہیں کی. یہ سب کسی کام کا نہیں ہے اگر آپ کے بچے ویپنگ کرنا شروع کر دیں, شراب پینا شروع کر دیں, برے کام شروع کر دیں. میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ یہاں کوٹ کرتا چلوں. ہم نے ایک پروگرام شروع کیا تھا, پوچھو پاکستان. آئیڈیا یہ تھا کہ بچوں کو مختلف اسکول کے بچوں کو یہاں لائیں گے, ان کو لا کے ہم ان کو مختلف سوال کریں گے, اور ایک سرٹن نمبر آف کویشچنس کے بعد اگر وہ ون کرتے ہیں تو ہم ان کو پرائز منی دیں گے, ان کو کتاب کا تحفہ دیں گے تاکہ وہ کتاب پڑھنے کی عادت پڑے, اور بچے جو کورس کی کتاب, جو کیریکولم کی کتاب ہے, اس کے علاوہ ہٹ کے اچھی بکس پڑھیں, ان کے نالج میں اضافہ ہو, وہ اچھے شہری بن سکیں. آئیڈیا یہ تھا صرف. مجھے ایک دن ہم پروگرام کر رہے تھے اور ایک بچے نے کچھ سوالوں کے جواب دیے اور ہم نے ان کو کچھ کیش پرائز دیا ایز پر پالیسی. تو اس کے ساتھ جو باقی بچے آئے ہوئے تھے, تو باقی بچوں نے ایسے میرے کیمرہ مین نے ان سے پوچھا کہ بھئی آج تو آپ کو پارٹی ملے گی, انعام جیتا. تو وہ بچہ جس نے انعام جیتا تھا تو اس نے کہا کہ نہیں, میں تو پارٹی دینے والا نہیں ہوں, میں تو شکر ہے مجھے پیسے مل گئے, میری شام کو ڈیٹ تھی, میں یہ سوچ رہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو ڈیٹ کیسے کروں گا. دس از واٹ اٹ از. اور یہ کوئی امیر گھر کا بچہ نہیں تھا. سو کہنے کا مقصد یہ ہے, نہ صرف امیر گھر, یہ جو آگ ہے واحیاتی کی,
جس میں سب یہ چیزیں شامل ہیں، سگریٹس ہے، ڈیٹ ہے، باقی سب چیزیں ہیں، شراب ہے، ہر وہ برا کام جس میں مزہ ہے. اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو، وہ خواہ وہ امیر ماں باپ ہو یا غریب ماں باپ ہو، اگر وہ بچوں کو اسکول چھوڑ کے سارا دن اپنا کام کر کے رات کو 9 بجے گھر آئے گا، 8 بجے گھر آئے گا، اور بچوں کی تربیت کے اوپر نہ ماں توجہ دے گی نہ باپ توجہ دے گا، تو یقین جانیے پھر اس نسل کا کوئی حال نہیں ہے. آپ دیکھ لیجئے مغرب میں جہاں ان کی بہت ساری خوبیاں ہیں جس کو ہم بیان کرتے ہیں کہ وہ بہت ترقی یافتہ ہیں، سائنس میں بہت آگے نکل گیا، طب میں بہت آگے نکل گیا، اٹامک انرجی بہت آگے نکل گیا، آئی ٹی میں بہت آگے نکل گیا، تو اس سب کے ساتھ ساتھ ایک اخلاقی دوالیہ پن کا بھی شکار ہے وہ، جس کو آپ دیکھتے ہی ہیں کہ آپ باہر جاتے ہیں تو وہاں پہ جو بے حیائی کا جو عنصر ہے، جو بے راہ روی ہے، وہ بھی اس کی بھی کوئی مثال جو ہے وہ آپ دیکھ لیجئے کتنی زیادہ ہے. لہٰذا میری ریکویسٹ یہی ہوگی کہ آپ اس ویپنگ کے ذرا غور کیجئے اور اپنے بچوں کو دیکھیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور یہ اتنی ساری ویپنگ کی شاپس جو آپ کو کھلی ہوئی نظر آتی ہیں، آپ ذرا اس پہ نظر رکھیے کہ کیا آپ کے بچے وہاں تو نہیں جا رہے یا کیا کر رہے ہیں. توجہ کے لیے شکریہ. اللہ حافظ.